بیٹے صادق، اگر مصروف نہ ہو تو تمہاری والدہ نے کچھ سامان منگایا ہے، بازار سے لے آؤ گے ذرا؟ ارے کیا پاپا، تھوڑی دیر بھی کھیلنے نہیں دیتے؟ یہ لے آؤ وہ لے آؤ، بس صبح سے شام تک کام ہی کراتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم صادق بھائی، کیا حال ہے؟ بڑے غصے میں لگ رہے ہو۔ وعلیکم السلام بھائی، کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ ارے بھائی، کچھ پریشانی ہے تو بتا دیجئے، شاید کچھ مدد کر سکوں۔ پریشانی نہیں مہدی بھائی، یہ امی ابا ہیں نا، بس کیا بتاؤں۔ امی ابا؟ استغفر اللہ، خداوند عالم کی بہترین نعمت ہیں، وہ بھلا کیسے پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں؟ ارے بھائی، ہر وقت کچھ نہ کچھ کام دیتے رہتے ہیں، کبھی یہ کام کبھی وہ کام۔ آخر میرا بھی کچھ دل ہے، میرا بھی کچھ کام ہے، وہ چھوڑ کر ان کے لیے کام کروں؟ کبھی کبھی تو بہت غصہ آتا ہے۔ صادق بھائی، غصے پر قابو رکھیں، ورنہ یہ غصہ دنیا اور آخرت میں آپ کی ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ قرآن کریم کی آیتیں، معصومین علیہ السلام کی روایتیں بھری پڑی ہیں والدین کی خدمت کے بارے میں، ان کے احترام کے بارے میں، ان کے ہم پر کیے گئے احسانات کے بارے میں۔ کیا آپ سب بھول گئے ہیں؟ مجھے یاد ہے مہدی بھائی، یاد دلائے نا، لیکن آپ خود بتائیں، پڑھنے لکھنے کے بعد معلوم ہے آپ کو تھوڑا آرام ضروری ہوتا ہے، تھوڑا بہت کھیلتے بھی ہیں، لیکن کبھی ابا کا کام کبھی امی کا کام، بس اسی میں وقت گزر جاتا ہے، ہمارے لیے کوئی وقت ہی نہیں بچتا۔ صادق بھائی، آج کی نئی نسل کا یہی تو مسئلہ ہے۔ راستے سے گزرتے وقت اگر ہم گر رہے ہوں اور ہمیں کوئی سہارا دے دے تو ہم اس کے فوراً شکر گزار ہو جاتے ہیں، لیکن ماں باپ جنہوں نے ہماری پوری زندگی کو سہارا دیا، جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے وہ ہم پر بوجھ ہے، اور ان کے احسانوں کا شکریہ تو دور، ان کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ مہدی بھائی، آج کا دور الگ ہے، ذرا سمجھیے، یہ سب سوچنے کا وقت کہاں، اور جب ہم کمانے لگیں گے تو خیال رکھیں گے نا، ان کو ان کا خرچ دیتے رہیں گے۔ صادق بھائی، اگر یہی طریقہ وہ ہمارے پیدا ہونے کے بعد اپناتے تو کیا ہوتا؟ پیدا ہوتے ہی ہمیں کسی کے حوالے کر دیتے اور کہتے کہ میں تمہیں اس کی پرورش کا خرچ دیتا رہوں گا، اسے پالتے رہو۔ لیکن نہیں، انہوں نے ہماری ذمہ داری خود لی، اپنے آرام کو ترک کیا، خود کم کھایا، ہمیں کھلایا، خود پریشان رہے لیکن ہمیں سکون دیا، اور ہم تو بس ماڈرن زمانے کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں جہاں والدین کی خدمت اور ان کا کہنا ماننا بے عزتی سمجھا جاتا ہے۔ ایک واقعے میں ملتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے جہاد کا بڑا اشتیاق ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اگر جہاد میں تم قتل ہو گئے تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی اور اللہ تمہیں بہترین جزا دے گا، اور اگر تم جہاد سے زندہ سلامت اپنے وطن لوٹے تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ پھر اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میرے والدین ضعیف ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میں جہاد کے بجائے ان کے ساتھ رہوں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات برحق کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، والدین کے ساتھ ایک شب و روز کا انس 1 سالہ جہاد سے بہتر ہے۔ افسوس ہے، معافی چاہتا ہوں مہدی بھائی، سچ میں یہ میری دین سے دوری، میری غفلت اور والدین کے حق میں احسان فراموشی ہے۔ ہم اپنے اماموں کی احادیث اور قرآن کی آیتوں کو دن بدن بھولتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے خطائیں، بے عملی اور دین سے دوری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ صادق بھائی، ایک مشہور واقعہ ہے امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کا، جس میں ایک شخص ان سے ملاقات کرنے کے لیے 40 شب بدھ مسجد سہلا جایا کرتا تھا، لیکن امام زمانہ علیہ السلام نے اپنی ملاقات کے وقت جو نصیحت کی وہ یہی تھی
کہ اپنے والد کا خیال رکھو۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے خادم بن جائیں، لیکن ہم جو ہمارے سامنے ظاہر ہے، ہمارے ماں باپ ان کی خدمت سے تو پیچھا چھڑا رہے ہیں، تو بھلا امام زمانہ کی خدمت گزار کہاں سے حاصل ہوگی؟ صحیح کہا مہدی بھائی۔ اور اگر ہم قرآن اور اہل بیت کو مانتے ہیں اور ان کی محبت دل میں رکھتے ہیں تو یہ محبت کا تقاضا ہی تو ہے، جو انہوں نے ہمارے والدین کے بارے میں نصیحت کی، ہم اس پر عمل کریں۔ صادق بھائی، ہماری زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ ہم پڑھ لکھ کر ایک کامیاب انسان بن سکیں، جاب کریں یا بزنس کریں، لیکن مقصد یہ ہو کہ اپنے والدین کو ایک اچھی زندگی فراہم کر سکیں، ان کا بہترین خیال رکھ سکیں، انہیں خوش رکھ سکیں۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم دیندار ہوں تاکہ ہمارے دنیاوی والدین اور ہمارے روحانی باپ یعنی امام زمانہ علیہ السلام ہم دونوں کے لیے عزت کا سبب بن سکیں۔ جی سچ کہا، ماں باپ کی دعائیں ملیں گی تو اور زیادہ ترقی ہوگی اور کامیابی قدم چومے گی۔ صادق بھائی، ہمارے روحانی باپ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام وہ ہمارے ماں باپ سے زیادہ خیال رکھتے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، انہیں بہترین طریقے سے رکھیں۔ اس سے ہمارے امام زمانہ علیہ السلام بہت خوش ہوں گے۔ انشاءاللہ مہدی بھائی، میں اب کبھی اپنے والدین کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ صادق بھائی، ہم سب کا مقصد خدمت امام زمانہ علیہ السلام ہے، اور والدین کی خدمت اس کی ابتدا ہے۔ جب دنیاوی ماں باپ کے احسانات کو سمجھیں گے تب کہیں جا کر روحانی باپ کے احسانوں کا احساس ہوگا۔ پروردگار ہمیں ہمارے روحانی باپ کی زیارت سے مشرف فرما۔ الہی آمین۔ الہی آمین۔ اب میں چلتا ہوں مہدی بھائی، گھر میں سامان پہنچانا ہے، میرے والدین انتظار کر رہے ہوں گے، اور شکریہ نصیحت کا۔ خدا حافظ، التماس دعا۔ خدا حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔